نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وإنه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ربیع الاول کا یہ ماہ مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے بھی ہے۔ اس ماہ مبارک کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی ہے۔ اس ماہ مبارک کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہے۔ 63 سال کی یہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں تمام اہم کاموں کا جو اہم ترین مہینہ رہا ہے رمضان المبارک کے بعد وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ کی آمد بھی ہے اور رخصتی بھی ہے، ہجرت بھی ہے اور نبوت کا آغاز بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں نبوت کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی کہ آپ کو ایسے خواب نظر آنا شروع ہوئے، غیب کا ایسا مشاہدہ شروع ہوا نیند کی حالت میں کہ جس سے کل ہونے والے واقعات اور مستقبل کی تمام پہلو نظر آنے شروع ہو گئے۔ جیسا خواب دیکھتے تھے ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ یہ ابتدائی نبوت
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب جو ہوتا ہے یہ نبوت کے 46واں حصہ ہوتا ہے۔ گویا کہ نبوت کا آغاز ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہو گیا، اور پھر 6 مہینے کے بعد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ ایسی لیلۃ القدر تھی جو 1000 مہینوں کے مستقبل کے پروگرام کو واضح کرنے والی تھی۔ قرآن حکیم نے بھی فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے تقریباً 100 سال بنتا ہے۔ 100 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی اساس پر دنیا میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہ 100 سالہ پروگرام جس میں دنیا کا کوئی گھر در علاقہ ایسا باقی نہیں پہنچا کہ جہاں دین اسلام داخل نہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین اسلام ایسا غالب آئے گا کہ دنیا کا کوئی جھونپڑا، دنیا کا کوئی مکان، دنیا کا کوئی علاقہ مشرق و مغرب شمال و جنوب کا ایسا نہیں رہے گا جہاں دین اسلام داخل نہ ہو جائے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، کوئی عزت سے قبول کرے تو عزت پائے گا، اور اگر اس کا مقابلہ کرے تو ذلت حاصل کر کے اس دین اسلام کے غلبے کے نظام کے مقابلے میں ذلیل اور رسوا ہو۔ مکمل غلبے کا پروگرام اگلے 100 سال کے لیے متعین کر دیا گیا۔ اگلے 100 سال میں پوری دنیا میں دین اسلام کے غلبے کا نظام وجود میں آ چکا ہے۔ یہ غلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے وجود مسعود، آپ کی دنیا میں آمد سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کے فرسودہ نظاموں کو مکمل طور پر بدل دیا، غلبہ دین مکمل کر دیا۔ مغلوبیت کی کوئی حالت باقی نہیں رہی۔ غلبہ دین کا بڑا گہرا تعلق کرۂ ارض کے اس بنیادی پیراڈائم سے ہے جو اس کے تمام دائروں کے اندر انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کرۂ ارض کے تمام امور کا بنیادی طور پر جائزہ لیں تو اس کرۂ ارض میں بسنے والی تمام تر مخلوق ایک زمانے میں رہتی ہے اور ایک مکان اور مقام پر رہتی ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس اس کائنات کی وہ بنیادی حقیقت جس کے بغیر دنیا کی کوئی چیز بھی اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتی۔ ہر موجود چیز کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی اور کسی نہ کسی
مکان اور سپیس میں ہوگا۔ ہر موجود چیز ایک جگہ بھی گھیرتی ہے، اس کا ایک مکان ہے، ایک مقام ہے، اور وہ کسی نہ کسی ٹائم پیریڈ میں ہوگا، زمانے میں ہوگا۔ اس سے ماوراء دنیا کی کوئی موجود چیز نہیں ہو سکتی۔ کائنات جب اللہ نے تخلیق کی تو اس کا ٹائم زون بھی متعین کیا ہے اور اس کی سپیسز بھی متعین کی، اور ان سپیسز کے مختلف موطن، شاہ صاحب کی اصطلاح میں مواطن مقرر ہوئے۔ کائنات کی تخلیق کے مختلف موطن، ابھی تک تو آپ کے مشاہدے میں صرف کرۂ ارض اور اس سے متعلقہ خلا، یا جس نظام شمسی میں آپ رہ رہے ہیں اسے، یا کیلکولیشن کے ذریعے سے آپ نے کچھ کہکشاؤں کو پا لیا، ورنہ سپیسز کم از کم 7 آسمان کے طور پر 7 مختلف موطن، مختلف سطحیں ہیں اس کی۔ اب ان 7 سطحوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام انسانیت اور بشر انسانیت میں انسان اکمل، افضل ترین انسان، تمام انبیاء سے افضل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے جب انسانیت کی تخلیق کی تو اس تخلیق کا مرکز و محور جس انسان اکبر کو بنایا ہے وہ ذات گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور اکمل ترین اور افضل ترین انسان پوری انسانیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے پانی اور مٹی آدم کی ملائی جا رہی تھی۔ انسانیت کا جب اللہ نے فیصلہ کیا بنانے کا تو سب سے پہلے نور محمدی ہی کی تخلیق کی تھی، اور منصب نبوت بھی ذات باری تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھ دیا۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ نبی مخلوق اور خالق کے درمیان اس نور اعلیٰ کو کہتے ہیں جو مخلوق کے تمام تر فیضان کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ سے علوم لے کر مخلوق کی طرف منتقل کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو علوم کا مرکز اور منبع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا جو نور، آپ کی جو روح مبارک، آپ کا جو روحانی وجود ہے وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ آدم تو ابھی مٹی اور پانی میں غلطاں تھے، یعنی ان کا وجود جسدی جو اس دنیا میں ظاہر ہونا تھا، وجود جسدی عالم اجساد کے وقت ابھی اس حالت میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا۔ اس کی لاجواب تشریح امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیوز الحرمین میں فرمائی اس حدیث کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا مطلب پوچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے جو فیضان
امام شاہ ولی اللہ دہلوی پر ہوا ہے، اسے شاہ صاحب نے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ نور محمدی کا بنیادی مرکز اور منبع ہے۔ علوم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ علوم ارتفاقات کے ہوں یا علوم فلکیات کے ہوں یا علوم ربانیہ ہوں، علوم روحانی ہوں، علوم انسانی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام علوم کا منبع ہے، اس لیے کہ اس تجلی اعظم کی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس طرح چسپاں ہے کہ جو علم بھی تجلی اعظم پر آتا ہے وہ آپ کے قلب پر اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کی جتنی سپیسیز ہیں، جتنے مواطن ہیں، ہر ایک موطن میں ذات گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آپ سے پہلے کے انبیاء پر بھی رہا، کیونکہ انسانیت کے نمائندے اور بادشاہ اور حکمران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم میں آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ یوم محشر میں جب پوری انسانیت حساب کتاب کے لیے تڑپ رہی ہوگی، حساب نہیں ہو رہا ہو، نزع کے عالم میں ہو، پسینے سے شرابور ہو، انسانیت پریشان آدم کے پاس جائے گی، پھر نوح کے پاس جائے گی، پھر ابراہیم کے پاس جائے گی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، تمام انبیاء کے پاس جائے گی، لیکن تمام انبیاء معذرت کر دیں گے کہ آج ہمارا رب تبارک و تعالیٰ بہت غضبناک ہے، ایسا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غصہ آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ نقطۂ عروج پر ہے ذات باری تعالیٰ کا غضب اس وقت، اور ہر ایک نبی کو اپنی کوئی نہ کوئی کمزوری اس کا احساس ہو۔ آدم کہیں گے اللہ نے مجھے کہا تھا کہ بھی درخت نہیں کھانا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں تو بڑی مشکل سے معافی مانگ کر اس وقت جان بچائی تھی، مجھے خطرہ ہے کہ غضب کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سزا نہ سنا دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے بھی اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، مجھے بھی ڈر ہے۔ اللہ نے وہ سفارش رد کر کے کہا تھا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، خبردار اگر اس کی سفارش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی بظاہر 2-3 غلطیاں ہوئی ہیں، تو مجھے بھی اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری انسانیت آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک ناجائز قتل ہوا تھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک قبطی فرعونی مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ اشرف اور اعلیٰ فرد نورانی ہے کہ پوری انسانیت کی سفارش صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کروں۔ سفارش وہی کر سکتا ہے جو حقیقی نمائندہ ہو عوام کا، انسانیت کے نمائندے کے طور پر انسانوں کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عنایت کی تھی، تمام انبیاء اپنی وہ خاص دعا اللہ سے مانگ چکے ہیں اور وہ قبول ہو چکی ہے۔ نبیوں سے کہا تھا کہ ایک سفارش اور ایک تمہاری دعا ایسی ہوگی جو مانگو گے وہ اسی طرح من نوعاً قبول کر لی جائے گی۔ تو تمام انبیاء اپنی اپنی دعائیں مانگ کر چلے گئے ہیں، وہ قبولیت بھی حاصل کر سکتے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا عطا کی ہے، لیکن میں نے وہ دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے، ابھی نہیں استعمال کی۔ یہ میں دعا کل انسانیت کی سفارش کے لیے حشر کے میدان میں استعمال کروں، اپنا یہ حق کہ اس پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ اور اس کا پہلا اظہار عدالت میں، اللہ کی عدالت میں احتساب کے شروع کرنے سے ہوگا، کیونکہ حساب ہی نہیں ہو رہا۔ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ تو اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اور اعمال کی بنیاد پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو حساب کتاب تو شروع ہو جو پوری انسانیت کے لیے اس وقت بہت ہی مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے ضروری ہوگا، وہ سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ کل انسانیت کے تمام علوم و فنون اور تمام امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے گئے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی، حساب کتاب شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے منکرین نوح علیہ السلام کی قوم۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کافر یا منکر نہیں تھے سوائے قابیل کے، وہ قتل کرنے کے بعد بھاگ گیا۔ اس نے قتل انسانیت کا ارتکاب تو کیا لیکن خدا کا انکار نہیں کیا۔ خدا کے انکار کا سب سے پہلے سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ اس لیے نوح علیہ السلام پہلے منذر اور پہلے رسول ہیں۔ سورۃ نوح میں تفصیل بیان کی گئی۔ تو 950 سال، سمجھ لو 1000 سال آپ کی زندگی خرچ ہو گئی اس قوم کو صحیح راستے کی دعوت دینے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہو کے سب سے پہلا ہی مقدمہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیش ہو، کیونکہ انبیاء کو بھی اس عدالت کے اندر کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ نوح علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، ان کی قوم دوسری طرف۔ مسلمان ہونے والے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں 80-85 100 آدمی وہ حضرت نوح کے ساتھ ہیں، باقی ساری قوم۔ اللہ میاں پوچھے گا بھائی تمہیں نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اتنی ڈھیٹ اور بدبخت قوم ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہی ہے اللہ کی عدالت۔ کہتی نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی بات نہیں سمجھائی، یعنی دنیا میں بھی 950 سال نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور وہاں اللہ کی عدالت میں حشر میں مرنے کے بعد بھی کھڑے ہو کر ڈوب چکے، جسم گل سڑ گئے، مر گئے، لیکن تکبر اور کفر ان کی نسلوں میں ایسا سرایت کر گیا جسے نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ اے اللہ یہ اب ایسی نسل بن چکی ہے کہ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کا نطفہ ہی خراب ہو گیا، ان سے جو بچہ بھی پیدا ہوگا وہ فاجر ہوگا، کافر ہوگا۔ ماں باپ کا اثر اولاد پر جاتا ہے، ماں باپ ملعون ہو اور کوٹ کوٹ کر کفر بھرا ہوا ہو، اتنا کہ شخصیت ہی مسخ ہو گئی ہو، تو اولاد بھی ویسی پیدا ہو۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ ہر مولود جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا، جو ان کے ماں باپوں کی حالت ہوتی ہے، ان کے اجسام ہوتے ہیں، ان کا وہ پرتو ہوتا ہے۔ اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے الولد سر لابی، کہ بچہ اپنے باپ کا راز کھول دیتا ہے، جو وہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کے ابے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ابا بھی بچپن میں کیا حرکتیں کرتا ہے۔ تو جب نسل ہی بگڑ گئی تو اس کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ ایسے ہی لوگ، یعنی بیج ہی خراب ہو گیا، اتنا خراب ہوا کہ حشر کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں تو نوح علیہ السلام نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے تو 950 سال ان کو دعوت دی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن میں نے ان کو دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنی بھی ان کو دعوت دی یہ رائے فرار اختیار کر کے بھاگ جاتے، یہ اتنا ہی دور چلے گئے۔ اللہ میاں پوچھے گا بھئی یہ تو عدالت انصاف ہے، نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کون گواہی دے گا کہ واقعی تم نے کیا ہے تبلیغ کی 950 سال؟ تو نوح علیہ السلام کی گواہی، نوح علیہ السلام کہیں گے میرے پاس گواہ ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہی دے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب گواہی دیں گے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتلایا ہے کہ 950 سال انہوں نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی۔ وہ کہیں گے بھئی یہ تو ہمارے سے بہت بعد پیدا ہوئے، یہ تو بعد کا گواہ جو ہے آج کیسے ہو؟ تو امت محمدیہ کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ قرآن نے کہا ہے کہ تم لوگوں کے پر گواہ ہوگے، شہداء علی الناس، اور نبی تم پر گواہ ہوں گے۔ اس لیے کہ جب نبی آدم کی پیدائش سے پہلے نبی تھے تو نوح کی پیدائش سے بھی پہلے نبی تھے کہ نہیں؟ مشاہدہ تھا، اسی مشاہدے کی بنیاد پر تو قرآن میں یہ بات آئی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر نوح علیہ السلام کی اس عدالت سے جان چھوٹے گی اور امت سزا یافتہ بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، ایسے نبی ہیں جو نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کی نبوت اور ان کے علوم کا مرکز و منبع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی الانبیاء کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ آپ انبیاء کے بھی نبی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء، بالخصوص بنی اسرائیل سے وابستہ انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے تمام مواطن میں، تمام سپیسز میں اور تمام زمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے۔ زمانے کو بھی ڈسپلن میں لانے اور زمانے کو بھی، مکان کو بھی، مقامات کو بھی، موطن کو بھی ڈسپلن میں لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم۔ اللہ پاک نے جب زمانہ بنایا تھا، زمانے کا آغاز آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ہوا۔ پہلی دفعہ جب سورج کے گرد یہ تمام سیارات، آسمان و زمین کا یہ نظام، یہ بڑی بڑی کہکشاؤں اور کائنات کا جو سرکل، دائرہ شروع ہوا، گردش ایام شروع ہوئے، تو اللہ نے ایک قانون اور ضابطہ بنایا تھا۔ رات دن بنے تو زمانہ بنا، اور زمانے کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوا ہے۔ پہلی تاریخ سے آغاز ہوتا ہے۔ ابتدائی دن ذی الحج سے اس کا سلسلہ گردش کا شروع ہوا، اور جب مکمل سسٹم گردش میں آ گیا تو وہ یکم محرم الحرام۔ تو زمانے کے ڈسپلن کو برقرار رکھنا ضروری تھا، کیونکہ اس زمان کے ساتھ بہت سارے امور وابستہ تھے۔ دنیا میں مینجمنٹ، دنیا میں کسی بھی نظام کو چلانے میں زمانے کا بڑا عمل دخل ہے۔ ٹائم سے ہی متعین کیا جاتا ہے، وقت سے ہی متعین کیا جاتا ہے کہ کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، اور کس وقت کون سا کام کرنا ہے۔ جتنی بھی مینجمنٹ ہے وہ ٹائم کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ سپیس کی مینجمنٹ الگ سے ہے، ٹائم کی مینجمنٹ الگ سے۔ کائنات کا جو عالمگیر نظام ہے اس کے ٹائم زون کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی ٹائم زون کے مطابق ہر سال کے مخصوص مہینے میں 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے اس دن سے اللہ نے 12 مہینوں کی ترتیب رکھی۔ تو یہ 12 مہینے وقت کے متعین کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ دنیا کی کسی قوم، کسی نسل، کسی انسانی آبادی نے 12 مہینے کے علاوہ کوئی اور ترتیب نہیں بنائی۔ دنیا کے ہر کیلنڈر میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ تو 12 مہینوں کی ترتیب اللہ نے مقرر کی تھی، اور ہر ماہ میں اور ہر ماہ کے ہر دن میں اور ہر 24 گھنٹے کے مخصوص اوقات میں اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو انرجی یا روحانیت ہے وہ مخصوص کر دی تھی۔ مثلا رمضان کے مہینے کی اپنی ایک روحانیت ہے جو انسانی قلوب کو آباد کرتی ہے، اور ذو الحج کے مہینے کی اپنی ایک روحانیت ہے
جو اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی، حج کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ محرم کے مہینے کے ساتھ ایک مخصوص عبادت اور مخصوص روحانیت ہے جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ ایسے ہی شوال، ذوالقعدہ اور رجب 4 مہینے جو محترم ہیں وہ، اور دیگر مہینے بھی۔ نشو و ارتقاء کا مہینہ ربیع الاول جس میں فصلیں ہری بھری ہو کر ترقی کرتی ہیں، فصلوں کی کٹائی کے مہینے، ارتفاقات اور اختلافات سے متعلق موسموں کا پورا نظام ٹائم زون سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر زمانہ کا گنتی بدل دی جائے، شعبان کو رمضان بنا دیا جائے، محرم کو ذوالحج بنا دیا جائے، تو کائنات کے لیے جو سسٹم ذات باری تعالیٰ نے انسانیت کی ترقی کا رکھا ہے وہ سب ڈسٹرب ہو جائے۔ کوئی منتظم، کوئی مینیجر کسی بھی کام کے لیے جو اوقات متعین کرے اور ان اوقات میں اس کمپنی، اس ادارے یا اس ملک کے تمام قوتوں کو ایک پیج پر لائے، اس لیے ٹائم بنایا جاتا ہے تاکہ وہ سب قوتیں مل کر جو ٹاسک ہے اسے پورا کرے، اور درمیان میں کوئی آدمی کیا ہے یا کوئی ذیلی دفتر اپنے ہی اوقات مقرر کر لے، اس وقت دوسرے لوگ تو دستیاب نہیں ہیں تو مینجمنٹ ہوگی۔ کائنات کی تمام قوتوں کی مینجمنٹ اس ٹائم زون کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کی اساس پر سارا کام چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم زون کو سمجھانے کے لیے ادریس علیہ السلام پر علم نجوم، ستاروں کے علوم منتقل کیے تھے۔ چاند کے اتار چڑھاؤ کا پورا نظام، سورج کے لیل و نہار کی گردش کا پورا نظام، جو اس کائنات میں سیارات اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک مخصوص وقت میں اپنی انرجی خارج کر کے کرۂ ارض کے تحفظ کے لیے یہاں ویوز بھیجتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کا نظام ہے۔ ساری قوتیں تبھی عمل میں آئیں گی جب وہ صحیح ٹائم زون کے مطابق، اور ایسا نہیں ہوگا تو نہ اختلافات درست ہوں گے اور نہ ارتفاقات درست ہوں گے۔ یہ علم نجوم سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو سکھایا، فلکیات کا قانون، اور اسی کی بنیاد پر علم طب، اسی کی بنیاد پر ارتفاقات کے تمام شعبے اور اللہ کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے علوم الہیہ 5-6 بنیادی علوم ادریس علیہ السلام کو دے کر انسانیت کو ایک معیاری کائنات کے عالمگیر سسٹم کے مطابق ایک پورا عالمگیر نظام بنا دیا۔ نوح علیہ السلام سے جو بگاڑ شروع ہوا، ان کے زمانے میں انسانیت نے جب انحرافات شروع کی، کائنات کی فضا کے اندر ان کی اس ظلمتوں کی ظلمتیں جمع ہونا شروع ہوئی، اور اس ٹائم زون میں بگاڑ شروع کر دیا۔ یہ نقطۂ آغاز تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے دوبارہ سیٹ کیا۔ وہ نسل جس نے
اس پورے عمل کو بگاڑ دیا، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ جب وہ اس ٹائم زون میں کام نہیں کر رہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو، اللہ سے تعلق منقطع ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر ان کی پوری نسل کو صاف کر کے جو خالص اجتماعیت 80-85 انسانوں کی تھی، نوح علیہ السلام کی تربیت سے وہ دوبارہ اثر نو اقترابات اور ارتفاقات درست ہوئے۔ اسی طرح جو وقت گزرتا جا رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں جب انسانوں کو انحراف کرتے دیکھا تو انہوں نے ان انحرافات کو رد کر کے پھر دوبارہ وہ اوقات اور ایام درست خطوط پر قائم کیا۔ سب سے بڑا بگاڑ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعونیوں نے اور پھر بعد میں بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے پیدا کیا۔ زمانہ ہی بدل دی، نئی چیزیں، نئے کیلنڈر بننے شروع ہو گئے خواہشات کے مطابق، کائنات کی ضرورت اور انسانوں کی بنیاد پر نہیں۔ فلکیات کے ماہرین نے طبقاتی مفادات کے تناظر میں کیلنڈر بنانے شروع کر دیے، زمانے کی تقسیم شروع کر دی، اور یہ مرض بڑھتے بڑھتے مکہ کے مشرکوں کے اس ریاستی نظام میں امر باللوحا کے زمانے سے زمانے کا تغیر و تبدل بدل گیا۔ یہ تغیر و تبدل دو ٹائم زونز کو آپس میں مکس کرنے سے ہوا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی مہینوں کا رد و بدل خواہشات کے مطابق۔ قدیم زمانے سے ہی لوگوں کے ہاں علم نجوم کی دریافت کی وجہ سے دو طرح کے کیلنڈر جاری تھے، ایک شمسی اور ایک قمری۔ سورج کی گردش یا زمین کی گردش سورج کے گرد 365 یا 366 دنوں میں مکمل ہوتی ہے۔ آج بھی ہزاروں سالہ پیچھے آپ جب سے آسمان و زمین بنے ہوئے ہیں اس گردش کی بنیاد پر اس کو ذائچہ بنا سکتے ہیں کہ ماضی میں کہاں اور کب کس وقت سورج کی گردش کہ کون کون سے دن تھے، کب سورج گرہن ہوا تھا، کب فلانا ہوا تھا، کب۔ اور علم نجوم اور فلکیات کے تحت چاند کی گردش کے حساب سے بھی کیا ہے تقویم، جس کو قمری تقویم کہتے ہیں، کہ چاند طلوع ہو تو وہ پہلی تاریخ، نیا مہینہ شروع ہو، تو چاند کے اساس پر تقویم کیلنڈر موجود تھا، وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے یثرب کے لوگ یہ قمری کیلنڈر استعمال کرتے تھے، چاند کے بنیاد پر مہینوں کا حساب اور سالوں کا حساب، کیونکہ مینجمنٹ اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن مکے والوں ابراہیم و اسماعیل کے زمانے سے جو قمری سلسلہ چل رہا تھا
اس کو بدلا اپنے مفادات کے لیے۔ زمانے کے ساتھ ایسی تبدیلیاں کی جو خواہشات سے وابستہ تھی۔ قمری تقویم کے تحت سال 354 دن یا 55 دن کا ہوتا ہے، یعنی چاند کی گردش جو کرۂ ارض کے گرد وہ 354 زیادہ سے زیادہ 355، اور سورج کی گردش 365 اور زیادہ سے زیادہ 366، گویا کہ 10-11 دن کا فرق۔ اب اس کی بنیاد پر قمری تقویم کے تحت مہینے شمسی تقویم کے مقابلے میں بدلتے جائیں گے۔ ہر موسم میں مختلف چیزیں آتی رہیں گی۔ رمضان بھی ہر موسم میں بدلے گا، حج بھی ہر موسم میں بدلے گا، کبھی گرمی کبھی سردی، جیسے آج کل گرمیوں کا حج چل رہا ہے۔ مکے والوں کی ریاست کے مفادات یہ تھے، تاجر لوگ تھے، تو سخت گرمی میں جب حج ہوتا تو دور دراز کے تاجر نہیں آتے تھے، صحرا تپتے ریت میں، تو حج کے موسم میں اور حج کرنے بھی لوگ نہیں آتے، اس کی وجہ سے ان کے کاروبار پر زد پڑتی۔ اسی طریقے سے عمرے کا بھی، اسی طریقے سے روزے کے معاملات بھی، باقی ساری چیزیں بھی، یہ اس کی وجہ سے انہوں نے نسی کی۔ مہینے تو 12 ہی رکھے اور نام بھی وہی رکھے جو ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے سے چلے آ رہے، محرم سے لے کر ذوالحج تک۔ لیکن چونکہ ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، ہجری قمری سن میں اور شمسی سن میں جب 10-11 دن کا فرق ہے، تو 3 سال میں 1 مہینہ فرق پڑ گیا۔ تو 3 سال کے بعد انہوں نے 1 مہینے کے ڈبل نام لکھنا شروع کر دیا، 13 مہینوں کا تھا، اور اس سے مقصد ان کا یہ تھا کہ معتدل موسم میں حج رہے، ذوالحج نام کا مہینہ بس فکس ہو جائے شمسی حساب سے۔ اسی طرح دیگر عبادات کا مہینہ مخصوص ہو جائے تاکہ ہماری تجارت میں خلل واقع نہ ہو۔ عمرے کے لیے انہوں نے مارچ کا مہینہ رکھا ہوا تھا، فروری مارچ کا، اور حج کے لیے اکتوبر نومبر کے مہینہ رکھا۔ بس ان مہینوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی، ہر 3 سال بعد مہینہ، اب مہینہ تو اس کا نام تو نہیں بدل سکتے، لیکن 1 مہینے کو ڈبل نام دے دیں، ڈبل محرم، ڈبل سفر، ڈبل ربیع الاول، جہاں بھی جو موقع ہوتا، یا ڈبل ذی الحج، اصل ذی الحج چھوڑ دیا، دوسرا ذی الحج بنا دیا۔ یہ نسی ہے، قرآن نے اس کو کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جو شرک کا نظام تھا اس کے اندر یہ مزید اضافہ کر دیا اس زمانے کی تغیر و تبدل نے۔ تو اس زمانے کے تغیر و تبدل سے جو خرابی پیدا ہوئی وہ بڑی گہری تھی۔ اوقات بھی بدل گئے، فجر کے وقت سے لے کر عشاء تک کے اوقات، نمازوں کے اوقات، رمضان کے اوقات، حج کے اوقات، عمرے کے اوقات، جو مہینے روحانیت کے نزول کے تھے وہ بدل گئے، تو انسانیت ڈسٹرب ہو گئی، زمانے کی مینجمنٹ مصنوعی ہو گئی، تاجروں کے مفادات کی ہو گئی۔
پھر سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ شمسی کیلنڈر میں تو اس کا تعلق حساب کتاب سے، ہر عام آدمی نہیں جان سکتا، جو فلکیات کا ماہر ہے وہی بتا سکتا ہے رصدگاہوں دوربینوں کے ذریعے سے کہ سورج کی گردش کب مکمل ہو رہی ہے، اور پھر اس کی تقسیم بھی صحیح نہیں تھی، کیونکہ تقسیم انسانی تھی، اسی لیے شمسی تقویم میں ہر 500 سال کے بعد تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ یونانیوں نے 500 عیسوی میں تقویم بدلی، اس لیے کہ 500 سال کے بعد وہ جو گھنٹوں کے اضافے ہیں اس کی وجہ سے 8-10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب جتنی بھی آپ دیکھیے شمسی تقویم میں 31 کا مہینہ بنائیں گے، کوئی 30 کا بنائیں گے، کوئی اپنا پھر لیپ کا سال درمیان میں لائیں گے، لیکن مکمل طور پر اگر دیکھا جائے تو 365 دن اور 6 گھنٹے کچھ منٹ میں پوری گردش مکمل ہوتی ہے۔ اب وہ گھنٹوں اور منٹوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لیپ کا سال رکھا ہے، لیکن پھر بھی تقسیم پوری نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ گھنٹے ایسے بچ جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی جو اس وقت شمسی تقویم عیسوی کے نام سے چل رہی ہے، اس میں بھی فرق پیدا ہو گیا۔ تو پہلے یونانیوں نے حساب کو درست کرنے کے لیے اپنا کیلنڈر پیچھے کیا اور اسے ملغوبہ بنایا، شمسی قمری دونوں کو مکس کر کے 12 مہینے کو تو بدل نہیں سکتے تھے، اور پھر اس میں شمسی تقویم کے اثرات سے جو ٹائم فالتو ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بدلتے ہیں۔ 1000 عیسوی میں بھی یہی کام ہوا، پھر 1500 عیسوی میں پوپ گریگری جو عیسائیوں کا بڑا پوپ تھا، اس نے پھر تبدیلی کی۔ یہ اس وقت اسی لیے اس عیسوی سن کو آپ گریگری کے نام سے یاد رکھیں، وہ پچھلے والے کیلنڈر جولین کے نام سے تھے۔ جس پوپ نے یعنی ماہر فلکیات نے سال کے اندر سورج کی گردش کی تقسیم کی تو اس تقسیم کے مطابق ان گھنٹوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کا تبدیلی کرنی پڑی۔ اس لیے پرانے پوپ گریگری سے پہلے کے کیلنڈر کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 5 جنوری کو ملائی جاتی ہے، میلاد مسیح۔ عیسیٰ علیہ السلام 5 جنوری کو پیدا ہوئے، اور جب پوپ گریگری نے حساب کیا تو انہوں نے کہا یہ تو 25 دسمبر بنتی ہے، تو 25 دسمبر بنا لی، پیچھے چلے گئے۔ تو یہ نسی اس نے کیلنڈر کا پورا نظام تباہ و برباد کر دیا۔ اوقات کی جو خاص روحانیت اس موسم میں تھی اس پورے کو بگاڑ دیا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے غلبے کا بنیادی کام کیا وہ کیلنڈر درست کرنا ہے، ہجری کیلنڈر جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ قمری کیلنڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متعین کیا، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئت یوم خلق السماوات والارض، زمانہ گھوم کر دوبارہ اس دن پر آ گیا جس دن میں اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ فرمایا السنہ 12، سال 12 مہینوں کا ہوگا،
اور اس میں 4 مہینے، بخاری مسلم کی روایت ہے، 4 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محترم ہے، شوال، ذوالقعدہ اور محرم اور رجب مضر، الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان رجب، اس کو رجب مضر اس لیے کہتے ہیں کہ مضر قبیلہ اس مہینے کا ہر حالت میں احترام کرتا تھا، تو قدیم زمانے سے ان کے ہاں محترم تھا، تو 4 مہینے یہ محترم ہے۔ اب سال کا صحیح آغاز، اب 10 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ذی الحج جس میں میں نے ابھی حج کیا ہے یہ ٹھیک صحیح ہے، یہ جو اللہ نے جب آسمان و زمین پیدا کیا تھا اب ہم دوبارہ لوٹ کر وہاں آ گئے، اب یہ زمانہ سازی، ڈسپلن، جو اصل کائنات کا نظم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ محرم سے اب آگے سال پورا چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ انسانیت کو ڈسپلن میں لانے کے لیے قمری کیلنڈر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا تھا انسانیت کے لیے اور ہر انسان کے لیے، چاند ہر آدمی دیکھ سکتا ہے اپنے اپنے علاقے میں، چاند میں کوئی تغیر و تبدل، ایک ان پڑھ بھی، ایک پڑھا لکھا بھی، ایک دیہاتی بھی، ایک شہری بھی چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرے۔ سورج کے لیے تو باقاعدہ فلکیاتی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور آج کے دور میں آپ کو گرین وچ سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جناب سورج کی گردش کا حساب کتاب کیا ہے، جہاں رصدگاہیں لگی ہوئی ہیں، جہاں مشاہدات چل رہے ہیں، یا رصدگاہ بنانی پڑے گی۔ اور علم جب بھی ایک مخصوص طبقے کے قبضے میں آتا ہے تو وہ اپنے مفادات کے لیے اس علم کو استعمال کرتا ہے، اس میں چوری، ڈنڈی مارنے کا عمل، استحصالی عنصر داخل ہو سکتا ہے، لیکن جو ہر آدمی کو نظر آتا ہے، ہر انسان کے لیے، چاند دیکھو مہینہ شروع، دوسرا چاند دیکھا پچھلا مہینہ ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈسپلن قائم کر دیا، زمانے کو مینج کر دیا، اور وہ جو نسی کا پورا سلسلہ تھا دنیا بھر سے ختم کر دیا۔ اب اس وقت جو ہجری کیلنڈر ہے، یہ جسے یہ قمری کیلنڈر ہے، یہ بالکل اس پیٹرن پر ہے جب کائنات اللہ نے پیدا کی۔ رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے، اور رمضان کے مہینے میں رمضان ہی کی روحانیت نازل ہو۔ ذوالحج کا مہینہ ذوالحج ہی ہے، اس میں جو حج کی خصوصیات، اس مہینے کی روحانیات اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر جگہ پر جہاں جہاں سورج کی گردش ہوگی، لیل و نہار ہوں گے، اس کی فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب، تمام نمازیں اپنی اپنی اسی روحانیت کے مطابق اس قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور یہ کام نبی الانبیاء ہی کر سکتے۔ آپ سے پہلے تو زمانہ اتنا گڑبڑ تھا، آگے پیچھے تغیرات و تبدلات علم نجوم کے غلط استعمالات سے پیدا ہو چکے تھے۔ فلکیات کے ماہرین نے جو زمانے کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اس کو دنیا میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈسپلن میں لا کر متعین کر دیا، تاکہ اقترابات اور ارتفاقات، یعنی موسموں کے تغیر و تبدل
اور اس کی بنیاد پر انسانی قلوب اور ارواح کی تعلیم و تربیت اور اس کے نشو و ارتقاء کا کام ایک پورے ڈسپلن اور مینجمنٹ کے ساتھ جاری رہے۔ آج جو یہ کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر، یہ بالکل پرفیکٹ اسے صحیح خطوط پر ڈالنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ضرورت سن 17 ہجری میں اس کیلنڈر کا باقاعدہ سرکاری استعمال۔ ویسے تو لوگ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی اس کے مطابق ماہ و سال 7 سال تک نجی طور پر استعمال کرتے تھے، یاد رکھتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ابھی اس کو کسی سرکاری طور پر منضبط کر کے جاری نہ کیا جائے تو خطرہ ہے کہ دوبارہ پھر انفرادیت کا شکار ہو کر گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ غلبہ دین کے عالمی اور قومی نظام کو مستحکم بنانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مینجمنٹ کا بڑا بنیادی کردار، بنیادی فیصلے آپ نے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے یمن کے، تو انہوں نے وہاں سے حضرت عمر فاروق کو لکھا کہ سرکاری خط و کتابت میں بسا اوقات تاریخ تو لکھ دی جاتی ہے لیکن مہینہ نہیں ہوتا، سن نہیں ہوتا، کہ بھئی اس مہینے میں زکوٰۃ وصول کرنی ہے یا اس مہینے میں لوگوں کو صدقات و خیرات تقسیم کرنی ہے، بیت المال سے مال دینا ہے، ان کی تنخواہیں دینی ہے، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کون سا ربیع الاول، کون سا فلاں مہینہ جس میں ہم، تو درخواست کی کہ اس کو کیلنڈر کو باقاعدہ مدون کر کے سرکاری سطح پر جاری کر دیا گیا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں جو ربیع الاول میں آپ کا وصال ہوا تو اس کا محرم بالکل ٹھیک تھا اور اس سے پہلے ذی الحج بھی ٹھیک تھا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ محرم بالکل اوریجنل تھا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس جو کیلنڈر نیا مرتب ہو اس کو کس اساس پر شروع کیا جائے؟ مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام میلاد مسیح سے عیسائی لوگ اپنا کیلنڈر شروع کیے ہوئے ہیں شمسی، تو ہم بھی میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، آپ کی ولادت باسعادت سے یہ کیلنڈر شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، تو اس کو ہم بنیاد بنائیں، اس سے کیلنڈر شروع کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہجرت بنیادی بات ہے، ہجرت سے شروع کریں، کیونکہ ریاست کا جو نظم و نسق ہے، خلافت ظاہرہ ہے، ہمیں ضرورت ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کی ہے، ہماری ریاستی ضرورت۔ قومی ریاست ہماری قائم ہوئی ہے اس وقت جب ہم ہجرت کر کے مسلمان مکے کی تکلیفوں سے نجات حاصل کر کے مدینہ منورہ میں سہولت کے ساتھ رہنے لگے، تو اس دن سے ہمارا آغاز ہونا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہم شروع کریں، وفات والا سال 11 ہجری سے۔ تو مشاورت کے بعد زیادہ تر رائے اسی بات پر آئی کہ ہجرت وہ بنیاد ہے جس کو اساس بنایا، لہذا 10 سال پہلے
ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 سفر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہجرت کی نیت سے۔ مکہ چھوڑا آپ نے، پھر 3 دن غار ثور میں رہے، اور پھر چلتے چلتے 13 دن، کم از کم 13 سے 15 دن اونٹ پر سواری سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عام شاہراہ سے ہجرت کا سفر نہیں کیا تھا، پہاڑوں اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے، تو 15 دن کے قریب وہ لگ گئے۔ تو ربیع الاول کے درمیان میں ہی تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے، ربیع الاول کے مہینے میں یہاں آئے۔ ہجرت بھی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں، اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیلنڈر درست ہو گیا، زمانہ متعین ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں عبادات کا پورا نظام وہ ایکوریٹ ہو گیا۔ بین الاقوامی سطح پر جہاں بھی مسلمان ہوگا، چاند دیکھ کر اگلے مہینے کی بنیاد پر اپنے تمام معاملات طے کرے۔ یہ ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی۔ اب ہجری سن شروع ہوتا ہے ہجرت سے، اس کے مطابق آج آپ کا پورا 1447 سال ہو گئے ہجرت کے اعتبار سے۔ اس 1447 سالوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، یہ کیلنڈر بالکل صحیح، درست، منظم، کوئی اس میں تغیر و تبدل نہیں، اور اس کا ہر ماہ اور ہر دن اس کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا تھا۔ خطوں اور علاقوں کے اعتبار سے ایک آدھ دن کا فرق پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ اپنا اپنا مسئلہ ہے اپنے اپنی قوم کا، تو وہ ایک آدھ دن 2 دن گردش جو مکمل ہوتی ہے تو وہ اگلے مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے، اور 354 سے کچھ اوپر دن یا 55 اس کو قدرتی نظام کے ساتھ قمری گردش خود بخود کنٹرول کر لے، جہاں مصنوعی طور پر کوئی لیپ کا سال نہیں بنانا پڑتا، نہ ہی گھنٹوں کا کوئی حساب آگے پیچھے کرنا پڑتا۔ اب بھی اقوام متحدہ نے پچھلے 72 سالوں سے 80 سالوں سے جب سے اقوام متحدہ بنی، یہ سوال اس کے فورم پہ موجود ہے کہ گریگوری کا جو کیلنڈر ہے اس کو بھی آج تک بدلتے بدلتے کافی دن زیادہ ہو چکے، تو سر جوڑ کر بیٹھو کیلنڈر کو بدلو، لیکن بدلتے ہیں تو سارا کام ہی ڈنج گڑنجا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بس مشورے زیادہ کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحیح کیلنڈر وہ ہجری کیلنڈر، تو زمانے کو درست خطوط پر مینیج کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ زمانے پر حاکم ہیں، اور پھر اس لیے بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 53 سال پہلے دنیا میں جب آپ تشریف لائے، میلاد آپ کا ولادت مبارکہ ہوئی، تو اس پوری کائنات کا رنگ بدل گیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نورانی، وجود روحانی اور وجود مثالی سے ہوتا ہوا اس فضائے کرۂ ارض کے اندر داخل ہوا، ولادت مبارکہ آپ کی ہوئی، تو پوری خلا و ملا ہر چیز نورانیت سے بھرپور ہو۔ یہ قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنکرے ایسے تو نہیں گرے،
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہیکل تمثیلیہ مثالیہ وجود میں آئی پورے کرۂ ارض کی، ملائے اعلیٰ اپنی مثالی وجود کے ساتھ اس پوری کائنات کے اندر داخل ہو گیا۔ تمام فلکیات و عنصریات، تمام آسمان و زمین کی قوتیں اس وجود مثالی کے تابع کر دی۔ تو آپ کے دنیا میں آمد ہی لیظہرہ علی الدین کلہ کی آواز لگا رہی تھی، آپ کا ارسال، کیونکہ نبی تو آپ آدم سے بھی پہلے تھے، ہر نبی سے پہلے نبی کے علوم گزشتہ انبیاء کے علوم بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کرۂ ارض میں ہر نبی اپنے دور اور زمانے کے مطابق تعلیم دیتا تھا، لیکن اس تعلیم کا منبع اور ذریعہ اور واسطہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کیونکہ کرۂ ارض میں ہر نبی اپنے دور کا حکمران تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر یہاں نہیں تھے، آپ تو ملائے اعلیٰ میں تھے، وہاں سے فیض حاصل کر کے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت زمینی حقائق کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس دور کے رنگ کے مطابق، نوح علیہ السلام کی شریعت اس دور کے کیا ہے، اس زمانے کی جو ضرورت اور تقاضے تھے اس کے مطابق۔ لیکن ان تمام کی ملت قصویٰ تو ملائے اعلیٰ میں محفوظ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں مکمل سسٹم تو وہاں ہے، لیکن اس سسٹم میں سے کتنا کس وقت کس زمانے میں اس کرۂ ارض پر نازل کرنا ہے، وہ جیسے جیسے وقت نبی آتے رہے ان انبیاء پر، اور جب بنفس نفیس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کرۂ ارض میں تشریف لائے عالم اجساد میں، تو تمام کرۂ ارض کی تمام قوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ آپ کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، آپ کی وجود گرامی میں یوں تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل بیان کی ہے مختلف کتابوں میں۔ سب سے اہم بات جو بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں کسی انسان کا اتنا اونچا بخت نہیں جتنا اونچا بخت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے تمام علوم، تمام کمالات اسی بخت سے پھوٹے ہیں، اور بخت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ روح کے اندر ایک خاص وہ نقطہ وہاجہ کہا، چمکدار نورانی نقطہ، کہ جس نقطے کے اثر سے جتنے بھی اس کے گرد و پیش میں یا اس موطن میں مخلوقات ہیں ان پر اس کی حکمرانی، اس کا غلبہ پیدا ہو جاتا، جو اس کے قریب آئے گا، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو، اس پر اس کی حکمرانی غالب آ کر رہے گی۔ یہ وہ بخت ہے جو تمام انسانوں میں سب سے اونچا اور اعلیٰ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس قمری سن کے مطابق ہجری سن جو مقرر کیا گیا، اس سے 53 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد رہے، اور 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کو نبوت ملی۔
تو ہجرت سے پہلے کے 53 سال آپ کی ولادت مبارکہ کے 53 سال وہ لگائیں اور 1447 یہ 1500 سال ہو. یہ سال ہجری قمری بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا 1500 سال ہے. 1500 سال ہو گئے. گویا کہ 1500 سال کی یہ گنتی بالکل درست، اس میں کوئی کمی جاتی نہیں. آپ سے پہلے جو وہاں کیلنڈر جاری تھا، شمسی قمری کیلنڈر، اس کے مطابق ربیع الاول کا مہینہ بنتا ہے. تو جو رائج کیلنڈر ہے اس کے مطابق ربیع الاول وہ تھا، اور پھر اسی رائج کیلنڈر کے مطابق ہی ربیع الاول کی. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری کیلنڈر درست طور پر قائم کر دیا تو اس کے حساب سے 53 سال بنتے ہیں. مہینے آگے پیچھے میں ماہرین کا اختلاف ہے. لیکن 1500 سال مکمل ہوتے ہیں. گویا کہ زمانے کو ڈسپلن میں لا کر ایک بین الاقوامی غلبہ دین کا ایک راستہ واضح کر دیا. انسانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے جو رہنمائی اور روشنی حاصل کی ہے، ان ایام میں جو مقرر کیے گئے ہیں، مثلاً حج کے اس طریقے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا گیا، اس نے کروڑوں انسانوں کی قلوب کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کیا. اس پورے عرصے کے رمضان المبارک، خاص طور پر وہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، وہ بھی اپنے ڈسپلن کے اعتبار سے درست تھا. ربیع الاول شمسی قمری حساب سے تھا، اور صحیح اگر ہجری حساب سے دیکھیں تو رمضان المبارک ہی بنتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک ہے. اور اس کی روحانیت سے، قرآن کی روحانیت سے، رمضان کے روزوں کی روحانیت سے انسانی قلوب نے اخترابات بھی حاصل کیے، اور اسی کیلنڈر کی اساس پر جو سیاسی، معاشی، سماجی نظام قائم کیا، اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں غلبے کا نظام ہے، معاشی ترقیات کا. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نتیجے میں خود علم چل کر دنیا میں آ گیا. اس لیے دنیا بھر کے تمام علوم آپ کی دنیا میں آنے کے بعد اعلیٰ ترین ترقی کی منازل لمحہ بہ لمحہ، زمانہ بہ زمانہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ تمام علوم کا منبع آپ کی ذات گرامی ہے. شاہ صاحب نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے تک کے زمانے میں دنیا کے علوم و فنون کا جائزہ لیجیے کہ کتنے علوم دنیا میں آئے، ان کی ایک تعداد بناؤ، ان کا شمار کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شاہ صاحب اپنے زمانے تک فرماتے ہیں اس 1000 سالہ دور میں وہ 7000 سال دور ہے اور یہ 1000 سال دور ہے. شاہ صاحب نے فرمایا موازنہ کرو کہ 7000 سال میں اتنے علوم نہیں آئے جتنے اس 1000 سال میں دنیا میں آئے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جیسے ہی زمانہ قریب آئے گا آگے تو حالت یہ ہوگی کہ مومنین کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوں گے. ترمذی کی روایت.
کبھی جھوٹے نہیں ہوں گے۔ مومن جو خواب دیکھے گا اچھا یا برا وہ سچا ہو، اور خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جی آپ نے فرمایا، امام ابن سیرین نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو رویا جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تخویف من الشیطان، خوفناک قسم کا خواب ہے تو شیطان مل رہا ہے، یا حدیث نفس ہے، یا بشرا من الرحمن، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم برا خواب دیکھو تو فوراً اٹھتے ہی بائیں طرف تھوکو اور شیطان سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے والا ہے، اس سے پناہ مانگو، اور اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرو، غلط خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ جیسے ہی بیان کرتا ہے تو اس کا ایک وجود مثالی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کام نہ بھی ہونا ہو تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو زبان میں مت لاؤ، اور جو بشرا من الرحمن ہے، اچھا خواب ہے، وہ بیان کرنا چاہیے۔ حدیث نفس خیال ہے تو یہ تو آپ کا گندم غبار ہے نا، کوئی روٹی زیادہ کھا لی ہے یا کوئی اور دن بھر میں جو کچھ سوچتا رہا وہی رات کو خواب میں آ گیا، اس کا تو خواب ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رؤیا یعنی سونے کی حالت میں بھی جو خیال آیا ہے تو وہ بھی تو ایک علم ہے نا۔ اب وہ خیال اچھا ہے یا برا، دنیا میں جتنی ایجادات ہیں اس کا پہلے خیال ہی آتا ہے نا دماغ میں، چاہے جاگتے ہوئے آئے یا سوتے ہوئے آئے۔ آپ سائنسدانوں کے حالات پڑھ لو جی، ان کو سوتے ہوئے خواب آیا یا جاگتے ہوئے؟ نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھا اور خیال آیا نا، کشیے سے کل اس کی قوت عقلیہ نے مشاہدہ کیا اور پھر اس کو کیا ہے کیلکولیشن کی، درست بیٹھی بات۔ آئنسٹائن دیکھ لو، اور تو اور ابھی جو تمہارا وہ بڑا ہے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ، اس دنیا سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ لکھ سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا۔ دماغ کا رابطہ جس غیب کے ساتھ تھا وہاں بھی کوڈ میں گفتگو کر رہا اور مخصوص آدمی سمجھ رہا ہے۔ یہ رویا نہیں تھا اور کیا ہے، جاگتے ہوئے خواب، تخیل۔ اور بہت سی جو دنیا سے متعلق باتیں ہیں، بعد میں جب اس پر لوگوں نے تحقیق و تدوین کی تو درست ثابت ہو گئی، لیکن جو باتیں اس دنیا سے ماوراء، وہ اگر اپنے اس تخیل کے تحت قرآن خدا کا انکار کرتا ہے تو انتہائی احمق آدمی ہے۔ کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کیونکہ غیب کے اندر شیطان بھی تو موجود ہے۔ جیسے نورانی فرشتے اچھے خیالات ڈالتے ہیں اور جو شیطان وہ ظلمانی خیالات ڈالتا ہے، تو جیسے ہی غیب سے ربط پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی صوفی کا ہو جائے، چاہے کسی سائنسدان کا ہو جائے۔ سائنسدان کا ہو جائے تو تم تو بہت کہتے ہو واہ جی واہ بڑی سائنس کی ترقیات ہے، اور اگر کوئی صوفی غیب سے ربط پیدا کر کے کوئی کشف سے بتا دے، کہتے ہیں ایسے ہی مار رہا ہے، یہ بھی تو غیب سے ربط ہے۔
سچا طور پر رابطہ ہو گیا تو سچی بات بتائے گا، جھوٹے شیطان سے رابطہ ہو گیا جھوٹی بات بتائے گا۔ صوفی بھی غلط ہو سکتا ہے، سائنسدان بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو زمانے کو متعین کیا، اور علوم کا منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا اس دنیا میں موجود ہونا، آپ کی ولادت باسعادت، اور آپ کی اس ولادت باسعادت کے پیچھے بخت ہے، بخت آپ کے اندر وہ شعلہ جوالہ، وہ نقطہ وہاجہ، جو بھی دیکھتا ہے وہ آپ کی طاقت اور قوت کے تابع ہے۔ قبل از نبوت دیکھو، آپ کی پرورش ابو طالب کرتے ہیں، دائی حلیمہ سعدیہ کرتے ہیں، ابو لہب کرتا ہے، صہیبہ دودھ پلاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ابو لہب کی لونڈی خوشخبری سناتی ہے جا کر پیدائش کی، تو وہ اسے آزاد کر دیتا ہے ابو لہب، طاقت سے بنوا لیا نا، حالانکہ قلب اس کا کافر ہے ابو لہب کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ بچپن سے ہی گرد و نواح میں ایسا ہے کہ کوئی اس کی خلاف ورزی، ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا چاہے وہ نفرت کیوں نہ ہو۔ اور تو اور ابو جہل جو سراپے جہالت اور کفر و ضلال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بخت کے نتیجے میں آپ کا سامنا نہیں کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بازار میں داخل ہو جاتے اور وہاں ابو جہل ہوتا تو اس کو خوف ہی لگا رہتا تھا کہ کس وقت میری کلاس نہ ہو جائے۔ حرم میں ابو جہل کی ٹولی بھی بیٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ بھی بیٹھے ہیں، اور ادھر ادھر ٹولیاں بہت ساری بیٹھی ہیں۔ ایک تاجر جس کا مال لوٹ لیا ابو جہل نے، بظاہر خریدا، اور خریدنے کے بعد کہتا کل پیسے لے لینا، پھر پرسوں پیسے لے لینا، پھر اس کے بعد پیسے لے لینا، 3-4 دن ہو گئے۔ اب وہ سرداروں کے پاس جا رہا ہے جو وہاں کی مؤثر شخصیات ہیں کہ میری سفارش کرو، ابو جہل نے میرے پیسے نہیں دیتا، پیسے دلواؤ۔ لیکن ابو جہل کا نام سن کر سارے سفارشی، بھائی اگر وزیر اعظم ہی چور ہو تو پھر باقی وزیر کی سفارش کریں گے؟ تو ابو جہل وزیر اعظم تھا نا وہاں کا، تو کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بیچارہ روتا روتا حرم میں آ گیا۔ حرم میں آ کر جتنے چودھریوں کے اپنے اپنی ٹولیاں بیٹھی تھیں، 10-15 آدمی، ہر ایک وزیر مشیر کے مصاحب ہوتے ہیں نا، اس کی ٹولی ہوتی ہے، یار عالی بوالی، تو ہر ایک کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا نہیں ابو جہل کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کی ٹولی کے پاس آیا، ابو جہل اس وقت نہیں تھا وہاں، اپنے گھر میں تھا۔ اس ٹولی سے کہا کہ دبئی ایسے ایسے میں لٹ گیا ہوں، تو مجھے کیا ہے مدد کرو۔ تو ان میں سے ایک نے شرارت کے طور پر اس تاجر سے کہا کہ وہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں وہ جو آدمی ہے نا درمیان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے ابو جہل سے۔ اس نے تو شرارت کی تھی کہ ابو جہل کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو براہ راست دشمنی اور ٹکر ہے، تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی کوئی مدد نہ کر پائیں، یا ابو جہل مقابلہ کرے گا۔ وہ تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ سے عرض کیا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، انہوں نے کہا کہ اس مکہ میں صرف آپ ہی ایسے آدمی ہیں جو ابو جہل سے کیا ہے پیسے دلوا سکتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟ کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ساتھ چل پڑے، جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خوفزدہ ہو کر باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ 3 دن ہو گئے، پیسے نکال کر لا کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی ابھی لا کر دیتا ہوں۔ گھر گیا، پیسے گن کر اس کے جتنے تھے وہ دے دیے۔ وہ تاجر بڑا خوش، واپس آ کر اس نے حرم میں کہا کہ جی مجھے تو پیسے مل گئے، انہوں نے مجھے دلوا دیا ابو جہل۔ اب ابو جہل کی جو ٹولی ہے اس کے چہرے کالے ہوئے ہیں کہ یہ کیا چکر ہوا، بڑے پریشان بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں شرمندہ سے ابو جہل بھی وہاں پہنچ گیا اور اپنی ٹولی میں آیا تو ٹولی نے کہا کہ بھائی تو ہمیں تو کہتا ہے محمد ایسے ہیں ویسے ہیں، یوں ہے وہاں ہے، بڑی باتیں کرتا تھا، اب تو نے فوراً ہی پیسے نکال کے دے دیے وہ آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ اب میرا پختہ یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر بھی ہیں، اور وہ یہ کہ جیسے انہوں نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے گھر میں جیسے زلزلہ آ گیا، زمین ہلنا شروع ہو گئی، پورا مکان در و دیوار بجنے لگے۔ تو میں خوف زدہ ہو کر باہر نکلا کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ باہر آ کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ تاجر کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پیسے دو، اور میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 بڑے بڑے ناگ ہیں جو پھن پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، اور خطرہ تھا کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھے دبوچ لیں گے۔ اس لیے میں تو سیدھا گھر گیا اور پیسے گن کر جان چھڑائی اپنی۔ وقت تھا نا، آپ کا رعب اور دبدبہ تھا، اس نے وہ سام محسوس کیے نا، ورنہ تو آپ کے وجود گرامی سے جو شعاعیں نکل رہی تھی، آپ کے نور کی جو نورانیت نکل رہی تھی، اس کے نزدیک تو وہ سانپ ہی تھا۔ اس نے اس پورے کو ہلا کر رکھ دیا، حالانکہ وہ سب سے بہادر طاقتور ابو الحکم اپنے آپ کو کہتا تھا، مکے کا عقل مند سمجھا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نے اس کو مجبور کر دیا۔ تو گویا کہ آپ سربراہ بن گئے نا، جس کا وقت اونچا ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے، تو آپ حکمران۔ یہی وجہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی رئیس مدینہ من مدن، کہ مکہ کے بھی گویا کہ سربراہ بن گئے، وقت اونچا تھا، اس کا نور تھا۔ بظاہر تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ کا رعب اور دبدبہ پورے مکے والے اور ارد گرد کے جو صاف دل انسان ہیں ان کے قلوب پر دشمن مرعوب ہے۔ دارالندوہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا فیصلہ کر رہے ہیں تو کوئی ایک سردار، حتیٰ کہ ابو جہل نے بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے راستے سے ہٹایا جائے، ہر ایک دوسری تجویز، کوئی کہتا جلا وطن کرو، یہ تو جادوگر ہیں، اس علاقے سے جائیں گے تو باہر جا کر کیا ہے جو جادو بدو کرتے رہیں، یہ روب جھاڑتے رہیں۔ ابو جہل نے بھی آخری مشورہ یہی دیا تھا، باقیوں نے بھی، کسی نے کہا جی ان کو باہر نکال دو، کسی نے کہا قتل کرنے کی بات کسی نے بھی نہیں کی، کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کسی انسان میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اس دارالندوہ کے اجلاس میں شیطان عرب سردار کی صورت میں بڑی پگڑی، جبہ، لاٹھی، ڈانگ لے کر، سفید لمبی داڑھی، انسانی شکل میں آتا ہے اور ابو جہل کے برابر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے کہا وہ بیوقوف، یہ کیا مشورہ دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دو،
تم مکے والوں سے تو یہاں سملتے نہیں ہو، باہر چلے گئے تو اتنے خطرناک ہوں گے کہ سارے قبائل ان کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ سب مل کر تمہارے مکہ پر کیا ہے حملہ کریں گے، تو تم بچو گے کہاں؟ تو اس شیطان نے یہ بات کہی ابو جہل سے کہ یہ ایسے الٹے سیدھے دماغ میں خیال مت لاؤ، بلکہ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرو۔ اور یہ جو قتل کا مشورہ بھی کر رہے ہیں اس میں بھی کپ کپا رہے ہیں، کیسے کرے؟ انہیں خطرہ ہے کہ ایک آدمی قتل کرے گا تو کیا ہے، اس کے اوپر قصاص آئے گا، اپنے ہی آئین اور قانون کی خلاف ورزی جو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، یا دیت دینی پڑے گی، تو دیت کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی قتل بنائے، تو پھر سارے قبیلوں سے ایک ایک آدمی لیتے ہیں، یہ اکٹھے ہو کر حملہ کر کے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کا بخت اور دبدبہ ہے کہ اس پورے گھیرے کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل جاتے، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ پر کوئی حملہ کرے، حتیٰ کہ آپ کے بستر پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، ان پر بھی حملہ کرنے کے لیے ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ چارپائی کا روب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے روب عطا کیا گیا ہے 1 مہینے کی مسافت، مسیرۃ شہر، دشمن میرا 1 مہینہ مسافت کے فاصلے پر ہو، مکہ سے اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ 500-600 کلومیٹر، 13 دن کا فاصلہ، اس کا مطلب جزیرۃ العرب سے باہر بھی 1 مہینے کی مسافت بنتی، تو وہاں بھی روب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑتا تھا۔ یہ روب کس چیز کا ہے؟ یہ اس نقطہ وہاجہ کا ہے، اس نور کا ہے جو آپ کے قلب اطہر میں تھا، اور یہ شروع دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کا حصہ ہے، اور پھر یہی وہ نور نبوت ہے جو آج پوری دنیا انسانیت یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے، کرتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مانے یا نہ کوئی نہ مانے، جی کچھ بھی سمجھے، انکار کریں آپ کی رسالت کا، لیکن اعلیٰ ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے اور حشر کے میدان تک یہ نور محمدی غالب رہے گا انسانیت میں۔ امام شاہ ولی اللہ یہ ساری تفصیل بیان کر کے کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبوت کا خاتمہ اسی لیے ہو گیا کہ اس سے اوپر کوئی اور بلند مقام ہے ہی نہیں، جس مقام پر آپ فائز ہیں اس سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ اس لیے میلاد نبی، ولادت نبوی سے آپ کی سیرت، فضائل اور انوارات بیان کرنے کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ ایک ہے میلاد نبی پر نبی کی ذاتی شان و شوکت اور آپ کے اظہار غلبہ دین پر اور اتباع شریعت پر عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ مختلف جہتوں میں غور و فکر کرنا، اور ایک یہ کہ میلاد نبی کے نام پر خرافات شروع کر دینا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعلیمات کے علی الرغم ایسی ایسی نئی نئی بدعات اور چیزیں گھڑ لینا جن کا تعلق خواہش نفسانی سے،
اتباع نبوی سے نہیں۔ ماشاءاللہ، ہاں جی، ایسی ایسی نئی بدعتیں، نئی چیزیں گھڑ لی۔ ابھی اس ربیع الاول میں 1500 سالہ ہاں جی ولادت نبوی کا جشن مناتے ہوئے حیدرآباد، دکن، ہندوستان، ایک نوجوان مولوی اور ایک دو نوجوان ان کے گرد جمع ہو کر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید میلاد النبی، کہ چونکہ یہ عید ہے اور کوئی عید بغیر نماز کے نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ، جو کام کبھی امت نے 1400 سال میں نہیں کیا وہ عید کیسے ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر نئی بات گھڑی، ایسی بات جو اس دین کی نہیں ہے، فہو رد، رد کر دینے کے کام، بجائے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلبہ دین میں انسانیت کو جو کچھ دیا، اس کے بجائے فضول چیزوں میں پیسے خرچ کرنا، چندہ جمع کرنا، کھابے کھانا، ہلا گلا بچانا، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط اجتماع قائم کرنا، شریعت مقدسہ کے خلاف کام کرنا، شریعت کو قائم کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی اتباع کریں۔ آپ جو لوگ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور علم نہیں رکھتے، ان کی اتباع مت کیجیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام، شریعت بنانے والے، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو ملائے اعلیٰ میں کل انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے ارتفاقات اور اقترابات کی شریعت مقرر کر دی ہے، آپ اس کی اتباع کریں۔ نبی کے بارے میں تو یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خواہش پرستوں کی اتباع کریں۔ یہ نبی کے متبعین، ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم خواہشات کی پیروی کیوں کرتے ہو جو علم نہیں رکھتے۔ علم تو وہ ہے جو علوم نبوت، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ کرنا، لوگ اپنے رہنماؤں کے تذکرے سے اپنے علم و فکر کے خشک سوتے انہیں تر و تازہ کرتے ہیں، جو بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ یاد کرتے ہیں، جنہیں کہ ہر قوم اپنے حریت پسندوں کی باتیں یاد کرتے ہیں تاکہ جذبہ بحال رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ کی روحانیت، آپ کی جدوجہد، آپ کے ارتفاقات، آپ کے اقترابات بیان کردہ، آپ کی شریعت، اس کی تحریک پیدا ہونی چاہیے، یا شریعت توڑ کر عشق معشوقی کی بات کرنی چاہیے؟ ایک ایسا عشق ہے جس کے پیچھے عقل نہیں ہے۔ جس عشق کے پیچھے عقل نہ ہو وہ خواہش ہوتی ہے، وہ وقتی لذت اور نفس پرستی ہوتی ہے، وہ عشق نہیں ہوتا۔ عشق تو وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عقل ہو، شعور ہو، فہم۔ اور ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ساری انسانیت اللہ کی ہے، جو چاہے مرضی کرتے پھرو، یہ ایک عجیب۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کا کام علوم کا صحیح فہم پیدا کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو گرد و پیش میں موجود چیزیں ہیں ان کی جو استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں اچھا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء اچھا اور صحیح طریقہ واضح کرتے ہیں اور اس کے غلط طریقے کو روکتے ہیں۔
چیزوں کی حیت ترکیبیہ کے بغیر تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس میں ہم چیزیں ملتی ہیں، لیکن کون سی حیت ترکیبیہ صحیح ہے اور کون سی غلط؟ جب آپ نئی بدعت گھڑ کے شرک کی کوئی نئی قسم پیدا کر کے ایک مرکب بنائیں گے تو کام خراب ہو جائے، اور اگر وہ حیت ترکیبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ وظائف کی ہو، وہ اوراد کی ہو، وہ عبادات کی ہو، وہ ارتفاقات کی ہو، وہ تمام چیزیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی حیت یا آپ سے جو قلوب مشابہ تھے، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، اونچے درجے کے بزرگ، اور ولایت میں سب سے اعلیٰ مقام صحابہ کا، اور صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کا، ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت کامل درجے کی تھی، تو جس ولی کی مشابہت، شاہ صاحب نے اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، یہ تشبہ بالنبی، اس کی تفصیلات کیا ہے، تو جس کی جس درجے میں مشابہت اس نے اس درجے کے مطابق کام کیا، تو جو معیار انہوں نے سیٹ کر دیا، صحابہ نے، اولیاء متقدمین نے، سچے لوگوں نے ہر دور میں زمانے کو درست رکھا، یعنی کسی زمانے میں کوئی نئی چیز ایسی نہیں داخل ہونے دی جو شریعت محمدیہ کے خلاف۔ انہوں نے اگر میلاد بھی بنائی تو شریعت کے ضابطے کے اندر رہ کر، ولادت نبوی کا تذکرہ کیا، آپ کے بلند مقامی کا واضح کیا، تو حقائق کی روشنی، عقل کی روشنی، شعور کی روشنی، بیوقوف بنا کر پیسوں کی ویلے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں کام، فضول خرچیوں پر بجلی ضائع نہیں کی، خود ساختہ تخیلات کے مطابق چادریں چڑھانے کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی عقل کا دیوانہ کمزور آدمی اپنے مطابق عشق کا اظہار کر رہا ہے تو چلو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن عقل مند بھی اس کے پیچھے ڈھڑوا لے کر پیٹنا شروع کر دے تو اس سے بڑی بے وقوفی کی اور کیا بات۔ عقل مندوں کو تو عقل نبی سے رہنمائی لینی ہے، کیونکہ علم کا تعلق عقل سے، فہم اور شعور سے۔ نبی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی ہے، اور ان سے مشابہت رکھنے والوں کہ جن کی بہیمی قوت ان کی جو قلبی قوت ہے اس کے تابع ہوتی ہے، اور ان کی قلب قوت ان کی عقل کے تابع ہوتی ہے، قوت عقلیہ کے تابع ہوتی ہے، اور ان کی عقل قوت ملأ اعلیٰ کی علمی قوت کے تابع ہوتی ہے۔ یہ مشابہت ہے۔ تو مسلمان نے اس بنیاد پر انسانی سوسائٹی میں کردار ادا کرنا ہے، تو اسے اس 1500 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات برپا کیے ہیں اسے سمجھنا ہو۔ اور یہ وہ لمحہ ہے کہ آج 300-400 سال سے مسلمان جس ریاستی بحران اور اجتماعی نظام سے محروم ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ریاستی نظام کو درست کرنے، اپنے بین الاقوامی نظام کو درست کرنے کی رہنمائی لے۔ چلو گن گانے سے بات نہیں ہوگی، اس نور محمدی سے رہنمائی لے کہ کیسے کسی ملک اور سماج میں سماجی تبدیلی کے لیے کردار ادا کیا جا سکتا ہے، کیسے جماعت سازی کی جاتی ہے، کیسے عملی سیاسی معاشی نظام قائم کیا جاتا ہے، کیسے ان سے مشابہت رکھنے والوں نے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔
جس خلیفہ وقت، جس حکمران کا جتنا ذائچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائچے سے مشابہت رکھتا تھا، اتنا ہی اس نے اپنے دین کے غلبے کے لیے نظام بنایا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کی پیدائش کا جو ذائچہ ہے علم نجوم کے قوانین کے تحت، وہ بالکل مشابہت رکھتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذائچہ ولادت۔ اس مشابہت کے نتیجے میں محمود غزنوی کی بنائی ہوئی ریاست 700-800 سال مسلمانوں کا غلبہ اس خطے کے اندر اس نے قائم رکھا ہے۔ جیسے عربوں میں 500 سال قریش کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ریاستی نظام قائم کیا اور اس کے اثرات 500 سال تک ہیں۔ پھر یہ وراثت ترکوں میں منتقل ہوئی اور پھر وراثت ہندوستان میں انہی کے ذریعے سے آئی۔ تو یہ ارتقائی تاریخ سمجھنا اس موقع پر، خاص طور پر اجتماعی نظم و نسق کے تناظر میں، یہ میلاد نبی اس اساس پر ہو تو درست عقل و شعور سے اس دین کے فہم کو اپنا بنیاد بنانا جو حقائق کے مطابق انسانی معاشروں کو ترقی کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت نبویہ کا درست تناظر میں فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں اپنی فکری، علمی اور عملی جدوجہد کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔